تو منافق کون ہوتے ہیں یا ان کی کیا اقسام ہوتی ہیں؟ تو بنیادی طور پہ منافقت یا منافق ہونا نافقہ سے نکلا، یعنی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھپکلی کا جو سوراخ ہوتا ہے جہاں پہ چھپکلی جاتی ہے، اور یہ جو ڈیزرٹ لیزرڈ ہوتی ہے اس کے ایکچولی 2 سوراخ بناتی ہے یہ. تو آپ کو ایسا لگتا ہے جس طرح انٹری پوائنٹ اس کا ایک ہے لیکن ایگزٹ پوائنٹ 2 ہیں، کوئی پتہ نہیں وہ کس جگہ سے ایگزٹ کر جائے. تو وہ عام طور پہ ایسے کرتی ہے اپنے پریڈیٹر سے بچنے کے لیے، جو بھی اس کو پکڑنے کے لیے جانور آتا ہے اس سے بچنے کے لیے وہ اس قسم کے ملٹیپل ہولز کریٹ کر دیتی ہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ ایگزٹ جو ہے نا، انٹری پوائنٹ تو ایک تھا لیکن ایگزٹ اس نے کہاں سے کیا یہ پتہ نہیں چلا. تو بالکل اسی طرح سے ایک منافق جو ہے اس کا کچھ ایسا معاملہ ہے کہ یہ تو معلوم ہے کہ وہ اسلام میں داخل کب ہوا تھا، لیکن کس پوائنٹ پہ وہ اسلام سے خارج ہوا ہمیں نہیں معلوم، یعنی کس ٹائم پہ وہ دین اسلام سے باہر نکل گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یعنی ان لوگوں نے ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ کفر کیا ہے. تو ایمان تو وہ سب کے سامنے لے کر آئے تھے، سب کو پتہ تھا یہ بندہ مسلمان ہے، لیکن کس پوائنٹ پہ وہ وہاں سے نکل گیا یہ اس کے دل کا ایک مرض تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین جو تھے وہ موجود تھے مدینہ کے اندر. جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ منافقین تھے، اور یہ ایک ایسا عجیب معاملہ ہے کہ اگر آپ مکہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں تو ابو جہل جیسے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ لوگ جو اوپنلی کافر تھے اس میں کوئی 2 رائے نہیں تھی. لیکن مدینہ کے اندر ایک نیا یعنی برانڈ آف ایول پیدا ہوتا ہے. عبداللہ بن ابی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کہ رئیس المنافقین مانا جاتا تھا، کہ ایسا شخص جو کہ اوپنلی مسلمان ہے، ظاہری طور پہ مسلمان ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، اور لیکن پیٹھ پیچھے جو ہے وہ پوری ایسی پلاننگ کرتا تھا کہ دین اسلام کو کمپرومائز کیا جائے، اس کو جیپرڈائز کیا جائے، اس کو خطرے میں ڈالا جائے، یہ اس کی پلاننگ چلتی رہتی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی ایکچولی لسٹ دے دی گئی تھی کہ یہ اصل میں کون سے لوگ ہیں جو دین کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں. تو یہ 2 قسم کے جو منافقین ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک وہ منافق ہے جس کو پتہ ہے کہ وہ منافق ہے، جیسے عبداللہ بن ابی تھا جس کو پتہ تھا میں منافق ہوں، میں ان کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوں، اوپر سے میں نے ایک اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے جسٹ بتانے کے لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اصل میں ساتھ نہیں ہوں. اور یہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ٹی وی کے اوپر بھی آتے ہوں، مختلف پروگرامز میں آتے ہوں، ظاہری طور پہ ان کی مجبوری ہے یہ دکھانا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے میں سے ہیں، لیکن پھر جب وہ بات کرتے ہیں وہ بات ایسی ہوتی ہے جو عین دین کے مخالف ہوتی ہے. تو ان کو جو بھی کوئی معاملہ ان کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی فورن فنڈنگ چل رہی ہے، جو بھی چل رہا ہے، دے آر منافقین فرام دیٹ پرسپیکٹو، کہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ منافقت کر رہے ہیں، اور وہ اوپنلی کبھی بھی کنفیس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے اوپنلی کہہ دیا کہ جی ہم تو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر لوگوں نے ان کو سیریس لینا ہی نہیں ہے. تو پہلے میں کہتا ہوں آپ اپنی پوزیشن کلیریفائی کر دیں، آپ کس جگہ سے آ رہے ہیں، ویئر آر یو کمنگ فرام. اگر آپ ایک مسلمان کے یا حیثیت سے بات کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے قرآن و حدیث سب سے زیادہ مقدم ہے، اور جہاں اس میں کوئی بات آ گئی تو آگے میری اور آپ کی رائے تو میٹر ہی نہیں کرتی کہ آپ کہیں نہیں قرآن و حدیث میں تو یہ، لیکن بہرحال میری رائے یہ ہے. آپ کی رائے ڈزنٹ مین اینی تھنگ جب اللہ اور رسول کی بات آ جائے. اور اگر آپ ایک غیر مسلم پرسپیکٹو سے بات کریں تو برائے مہربانی واضح کر دیں کہ آپ ایک غیر مسلم پرسپیکٹو سے بات کریں تاکہ ہماری آڈینس کنفیوز نہ ہو. آپ کا نام سن کے آپ کا نام ہوگا احمد، محمد، علی، فاطمہ، عائشہ، آمنہ، نام آپ کے بہت اچھے ہیں، تو آپ پہلے کلیریفائی کر دیں کہ آپ مسلمانوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، آپ غیر مسلم پرسپیکٹو لے کے آ رہے ہیں. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ابو جہل جو ہے نا وہ زیادہ آسان دشمن تھا. زیادہ آسان دشمن کیوں تھا؟ کیونکہ وہ اوپنلی کافر تھا، پتہ تھا کہ اس کو فالو نہیں کرنا. لیکن منافقین کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ ظاہری طور پہ تو وہ اسلام دکھا رہے ہیں، آپ کو ظاہری طور پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں سب کچھ، لیکن اندر سے جو بات وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے دین کے خلاف ہے. تو ایک تو وہ منافق ہے جو کہ جانتا ہے کہ وہ منافق ہے، اور دوسرا وہ منافق ہے جو اپنے کچھ اعمال کی بنا پر منافقت کے اندر جا رہا ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں، وہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کون سے اعمال ہیں جن کے ہونے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ جراثیم موجود ہیں منافقت کے. یہ نہیں کہ آپ کلی طور پہ منافق ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال کچھ جراثیم موجود ہیں. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے متفقن علیہ، آپ نے فرمایا کہ یہ 3 نشانیاں ہیں ایک منافق کی کہ جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، پہلی بات، جب وہ وعدہ کرتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے. اور اگر یہ ساری کی ساری کوالٹیز پائی جائیں تو بندہ واقعی منافق ہے. اگر ان میں سے کچھ پائی جائیں تو کچھ منافقت کے جراثیم اس میں موجود ہیں.
اور آپ نے فرمایا اس کے ایک اور حدیث میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، چاہے کہ وہ روزے بھی رکھتا ہو اور نمازیں پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، پھر بھی وہ منافق ہے. چاہے وہ روزے بھی رکھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، لیکن اگر وہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے کسی کے ساتھ توڑ دیتا ہے، اور امانت میں خیانت کرتا ہے، اس کے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے خیانت کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں وہ جو میں نے کہا نا چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ جھوٹ بولنا اس کی عادت بن گئی ہے. اکثر آپ دیکھیں یہاں پہ بازاروں میں لوگ بزنس کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہے گا باجی یہ مال جو ہے نا یہ آخری پیس ہے، باجی آخری پیس ہے لے جائیں. یا کہتے ہیں صاحب یہ کاسٹ ٹو کاسٹ بیچ رہا ہوں، میں آپ کو کاسٹ ٹو کاسٹ بیچ رہا ہوں، اس میں کوئی پروفٹ نہیں ہے. یار جھوٹ تو نہیں بولو. آپ اگر آپ کاسٹ ٹو کاسٹ بیچ رہے ہو، دکان کیوں کھولی آپ نے؟ کوئی خدمت خلق کے لیے تو نہیں آپ نے دکان کھولی. آپ بزنس کر رہے ہو، بتاؤ بزنس کر رہا ہوں یار، پیسے میں آپ سے پروفٹ لے رہا ہوں. لیکن یہ کہنا کہ جی یہ اوریجنل مال ہے، حالانکہ اوریجنل نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے فیک ہے یہ یا فرسٹ کاپی ہے، آپ اس کو اوریجنل کر کے بیچ رہے ہیں کہ یہ چیز بالکل اوریجنل ہے، فلاں ڈمکا ہے. تو ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح جھوٹ بول جاتے ہیں اور ہماری عادت بن جاتی ہے. دوسری چیز وعدہ کر کے توڑ دینا. اس میں ایک وعدہ کر کے توڑنا جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں، ٹائم کمٹمنٹس، اور ان کو پورا نہیں کرتے. باجی جمعرات کو سوٹ لے لیں آ کے، وہ جمعرات نہیں آئے گی کبھی بھی. آج کل تو چل رہا ہے، یہی چل رہا ہے آج کل. اور پھر یہ کہ کسی کو کہنا کہ جی انشاءاللہ ہم 10 بجے ملاقات کریں گے، 10 کے بجائے 12 بجے آپ گھس رہے ہیں. تو یہ کیا وعدہ خلافی؟ آپ نے کمٹمنٹ کی ہے کسی کے ساتھ، آپ کا ایک وربل کمٹمنٹ ہوا ہے اور اب آپ اس کو توڑ رہے ہیں. اور اس سے بڑے کمٹمنٹ تو ظاہری بات ہے وہ اور بھی بڑا مسئلہ ہے. اور پھر امانت میں خیانت کرنا. امانت میں خیانت یہ بھی ہے کہ آپ کے آفس ٹائمنگز ہیں، آپ کو ایک آفس میں بتایا گیا کہ جی آپ نے 9 to 5 کام کرنا ہے اس طرح سے. آپ وہاں پہ ڈنڈی مارتے ہیں، آپ یا تو دیر سے جاتے ہیں اور جلدی نکل آتے ہیں، یا کوئی اس قسم کا معاملہ آپ نے رکھا ہوا ہے. یا پھر آپ چھوٹی سی بات ہے آفس کی اسٹیشنری اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے کانٹریکٹ میں نہیں ہے کہ آفس کی اسٹیشنری بلانگس ٹو یو، آپ اٹھا کے جو سامان چاہیں اٹھا کے گھر لے جائیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ جس نے آپ کو ٹرسٹ کیا ہے آپ اس کی چیز کا لحاظ نہیں کر رہے. تو یہ 3 نشانیاں ہیں منافقت انسان کے اندر اگر پائی جائے تو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو منافق مرد اور عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. یہ ان کی ایک نشانی ہے کہ یہ برائی سے یعنی برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں.